بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ عنوان ہے باب الوضوء من سور الحرۃ، بلی کے جھوٹے سے وضو کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 44۔ ابو حنیفة عن الشعبی عن مسروق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ذات يوم فجاءت الهرة فشربت من الإناء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ورش ما بقي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کے لیے پانی منگوایا تو ایک بلی آئی اور اس نے برتن سے پانی پیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا اور باقی کو انڈھیل دیا۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وضو کا ارادہ فرمایا تھا کہ ایک بلی آئی تو اس نے اس پانی سے جو برتن میں تھا پی لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے، جبکہ اس نے کوئی نجس چیز نہ کھائی ہو یا کھائی ہو تو کچھ دیر بعد پانی پیا تو بھی پاک ہے۔ یہ ہمارے علماء کے اقوال کے خلاف نہیں کہ بلی کا جوٹھا مکروہ ہے۔ ان کے اقوال کا مطلب یہ ہے کہ اولا یہ ہے کہ ایسے پانی سے وضو نہ کیا جائے۔ امام طحاوی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن انڈھیل دیتے تھے یہاں تک کہ بلی پانی پی لیتی۔ اور کامل میں علامہ عدی نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ترجمہ یعنی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف حضرت نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے لیے برتن انڈھیل دیتے تھے یہاں تک کہ بلی پانی پی لیتی، پھر نبی اکرم اس سے وضو فرماتے اور باقی زمین پر بہا دیتے تاکہ کوئی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پانی میں برکت کی وجہ سے ضائع نہ کرے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 258۔ فقی مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے جو پائے ہوں یا پرند، ان کا جوٹھا پاک ہے اگرچہ نر ہوں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، کبوتر، تیتر وغیرہ۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الثالث فی المیاہ الفصل الثانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23۔ مسئلہ نمبر 2، مرغی چھوٹی پھرتی اور غلیظ پر منہ ڈالتی ہو اس کا جوٹھا مکروہ ہے، اور بند رہتی ہو تو پاک ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر مرغی آزاد چلتی پھرتی رہتی ہے تو پھر اس کا جوٹھا مکروہ ہو جائے گا، اور اگر وہ پنجرے میں بند رہتی ہے تو اس کا جوٹھا پاک ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے المرجع السابق والدر المختار ورد المحتار کتاب الطہارہ باب المیاہ فصل فی البئر مطلب فی السؤر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425۔ مسئلہ نمبر 3، وہیں بعض گائیں جن کی عادت غلیظ کھانے کی ہوتی ہے ان کا جوٹھا مکروہ ہے، اور اگر ابھی نجاست کھائی اور اس کے بعد کوئی ایسی بات نہ پائی گئی جس سے اس کے منہ کی طہارت ہو جائے، مثلاً آب جاری میں پانی پینا یا غیر جاری میں 3 جگہ سے پینا، اور اس حالت میں پانی میں منہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح اگر بیل، بھینسے، بکرے نروں نے حسب عادت مادہ کا پیشاب سونگھا اور
اس سے ان کا منہ ناپاک ہوا، اور نگاہ سے غائب نہ ہوئے نہ اتنی دیر گزری جس میں طہارت ہو جاتی تو ان کا جوٹھا ناپاک ہے، اور اگر 4 پانیوں میں منہ ڈالیں تو پہلے 3 ناپاک، چوتھا پاک۔ مسئلہ نمبر 4، گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 5، سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا ہے یا مٹی کا روغنی یا استعمالی چگنا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سکھا کر۔ ہاں، چینی میں بال ہو اور برتن میں درار ہو تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹا تو اس میں اس کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 8، اڑنے والے شکاری جانور جیسے کہ شکرا، باز، بحری، چیل وغیرہ کا جوٹھا مکروہ ہے، اور یہی حکم کچے کا ہے، اور اگر ان کو پال کر شکار کے لیے سکھا لیا ہو اور ان کی چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو اس کا جوٹھا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 9، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جوٹھا مکروہ ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے، الفتاوی الہندیہ، کتاب الطہارہ، الباب الثالث فی المیاہ، الفصل الثانی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 24، والدر المختار ورد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب المیاہ، فصل فی البئر، مطلب فی السؤر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 426۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے فوراً کھینچ لے، یوں ہی چھوڑ دینا کہ چاٹتی رہے مکروہ ہے، اور اگر چاہے کہ ہاتھ دھو ڈالے، بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو ہو گئی، مگر خلاف اولا ہوئی۔ مسئلہ نمبر 11، بلی نے چوہا کھایا اور فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا، اور اگر زبان سے منہ چاٹ لیا کہ خون کا اثر جاتا رہا تو ناپاک نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، پانی کے رہنے والے جانور کا جوٹھا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، گدھے، خچر کا جوٹھا مشکوک ہے، یعنی اس کے قابل وضو ہونے میں شک ہے، ولہذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا کہ حدث متیقن طہارت مشکوک سے زائل نہ ہوگا۔